بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ویور کی ریکویسٹ پر بنائی گئی ہے۔ آخرت کی دائمی زندگی۔ حکمت الہی اس بات کی مقتضی ہے کہ اس دنیا کے ماوراء ایک ایسی دنیا ہو جہاں انسانی اعمال کے نتائج سامنے آئیں، بھلائی کے بدلے بھلائی اور برائی کے بدلے برائی۔ قرآن کریم نے اس دنیا کا نام یوم الآخرت رکھا ہے۔ قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ وہاں کی زندگی انمٹ اور دائمی ہے، وہاں کی اقامت دائمی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس زندگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اس دن کی یاد دہانی کے لیے جاری کیا گیا تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی یاد دہانی کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کی زندگی حیات جاودانی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یقیناً آخرت کی زندگی جاودانی ہمیشہ رہنے والی ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ آخرت کی زندگی اس قدر اہم ہے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ کہیں اس کی ہولناکی کا ذکر کیا گیا ہے تو کہیں حساب کی جانچ پڑتال کا۔ انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی پر نہ رہے بلکہ دائمی زندگی کے لیے تیاری کرے، اور کہیں فرمایا کہ اس دنیا میں تمہارے اعمال افعال کا ایک ایک ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں تم جو کچھ کرو گے وہ اس دنیا میں تمہارے سامنے آئے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وعملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ آخر تک فرمایا گیا، جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کیا خوب ہوتا کہ اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی۔ اور خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ آخرت کا عقیدہ ایمان کا اصل اصول ہے۔ یہی عقیدہ دنیا کی اصلاح اور درستگی قائم کر سکتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ مفقود ہو جائے یعنی ختم ہو جائے تو انسانی زندگی میں فساد ہی فساد پیدا ہو جائے، خیر اور نیکی کا وجود بالکل گم اور معدوم ہو جائے، ضعیف اور ناتواں انسانوں کا جینا دوبر ہو جائے، ہر جگہ ہر مقام پر فساد، بغاوت، ظلم و زیادتی اور اخلاقی پستی کا دور دورہ ہو جائے، انسان کا نظام زندگی بالکل مفارج ہو جائے۔ جبکہ آج کل یورپ اور امریکہ وغیرہ فکر آخرت سے بے گانہ ہو جانے کے بعد تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اخلاقی پستی اور سماجی گراوٹ کا مشاہدہ ان ممالک میں کیا جا سکتا ہے۔ اکثر ذہنوں میں یہ سوال ابھرتے ہیں کہ قرآن کریم نے آخرت کی زندگی پر اس قدر کیوں زور دیا ہے؟ آخر آخرت پر ایمان لانے کے نتائج کیا ہوں گے؟ وہاں کی نعمتیں محسوس بھی ہوں گی؟ کیا عذاب حقیقت میں ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات یہ ہیں کہ یقیناً آخرت کی زندگی دائمی ہے، وہاں کی زندگی حیات جاودانی ہے، کیونکہ قرآن کریم انہیں چیزوں کا تذکرہ کرتا رہا ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ ایک دنیا اس دنیا کے علاوہ ہونی چاہیے جہاں انسان کو اپنے کیے ہوئے کا بدلہ ملے، نیک کام کا انجام نیکی ملے اور برے کا برا ملے۔ اپنے ماحول کو دیکھتا ہے کہ حق و باطل آپس میں متصادم ہیں، کبھی برائی بھلائی پر، بدی خیر پر غالب ہوتی ہے، انسان اپنے کیے کا صلہ نہیں پاتا، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کافر کیفر و کردار کو نہیں پہنچتا کہ موت کے آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ آخر ان کا بدلہ کون اور کیسے لے گا؟ نیکوکار اپنے بہت سے کاموں کا بدلہ اس دنیا میں نہیں پاتے، آخر ان کو بدلہ کب ملے گا؟ فاسق فاجر بغیر کسی عدالت یا کچہری گئے ہوئے ابدی نیند سو جاتے ہیں۔
تو اب عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کو انصاف ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر دیا ہے، اسی کا نام آخرت کا دن ہے، جہاں ہر انسان اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پائے گا۔ اس دن کی سلطنت، حکومت، عدالت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگی۔ فرمایا گیا سورہ آل عمران آیت نمبر 30، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ ہر انسان سے خطاب کر کے کہا جائے گا۔ سورۃ مومن آیت 17، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، آج تو خود اپنا آپ ہی محافظ ہوگا، اپنا آپ ہی محاسب ہے۔ اس دن ہر انسان کے اعمال لکھے ہوں گے، کسی کا ذرا برابر بھی عمل رائگاں نہیں آئے گا۔ سورہ نبا آیت 47، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، نیز میزان عمل رکھا ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور وہاں قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے اور سب کے اعمال کا وزن کریں گے، سو کسی پر ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ قیامت کا ذکر قرآن کریم میں مختلف ناموں سے کیا گیا ہے: یوم الدین، یوم الجزا، یوم الفصل، یوم الحسرہ، یوم الآزفہ، یوم الجمع، یوم التغابن، یوم الطلاق۔ اس کے علاوہ بھی مزید قرآن پاک میں نیم ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم نے قیامت کی ہولناکی کا جو نقشہ کھینچا ہے، اتنا دل زور اور لرزا دینے والا ہے کہ اس کے تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سوچئے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن کے بھاگے گا مرد اپنے بھائی سے، اور اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، اور اپنے ساتھ والی سے، اور اپنے بیٹوں سے، اور ہر مرد کو ان میں سے ایک فکر لگا ہوا ہوگا جو اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، احباب و اقارب کا ایک دوسرے سے کوئی بدلہ نہ پوچھے گا، بلکہ اس خیال سے کہ کوئی میری نیکیوں میں سے نہ مانگنے لگے یا اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرنے لگے، اس بات کی فکر لاحق ہوگی۔ اس فکر اور ڈر سے وہ بھاگیں گے جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے اور خدا کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں۔ ان کے لیے وہ دن حسرت اور سختی کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ سورہ مدثر۔ پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا، سو وہ وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی۔ حق تعالیٰ کو ماننے والوں کے لیے آسانی کا دن ہوگا، اس دن جبکہ سایہ کا نام نشان نہ ہوگا، عرش الہی کے سائے میں پناہ گزیں ہوں گے اور ان کو کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس امر کو بیان فرمایا۔ مومن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کافر کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں یا پشت کی جانب سے دیے جائیں گے۔ مومن کا حساب جلد اور آسانی سے چکتا کر دیا جائے گا، اور منکرین اور منافقین کے لیے حساب کی گھڑیاں بہت ہی سخت اور پریشان کن ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے حساب و کتاب میں جرح کی گئی وہ ہلاک ہوا۔ میں نے عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ صرف
پیش کرنا ہے، ورنہ کوئی فرد ایسا نہ ہوگا جس کا حساب نہ لیا جائے اور وہ عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ حساب یسیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اعمال نامے مومن کے لیے صرف یاد دہانی کے لیے ہوں گے۔ اس کے بعد رحمت ربانی اور فضل غفاری کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے کے بعد موت کو اس شکل میں لایا جائے گا گویا کہ وہ نیلے رنگ کا دمبا ہے۔ اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھر پکارا جائے گا، اے جنت والوں، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ گردن لمبی کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر دوزخیوں کو پکارا جائے گا، اے دوزخ والوں، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ بھی گردن لمبی کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے یہ تو موت ہے۔ پھر اس کے لیے حکم ہوگا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان کیا جائے گا، اے جنت والوں، اب تم نے ہمیشہ رہنا ہے، تم پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والوں، تم نے بھی ہمیشہ رہنا ہے، تم پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سورہ مریم آیت نمبر 39۔ اور ان انسانوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہمیشہ کے لیے جنت یا دوزخ میں رہنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، حالانکہ یہ لوگ غفلت میں ایمان نہیں لاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب جنت والوں اور دوزخ والوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنت والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور دوزخ والوں کے غم میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ موت سے ہمیشہ کے لیے امان پانے کے بعد جنت والے جنت میں اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سورہ فاطر آیت نمبر 34۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہ مرنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ فرمایا جنت والے موت سے محفوظ ہو جائیں گے، ان کا عیش خوب پاکیزہ اور مزیدار ہو جائے گا، یہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے قرب و جوار میں طویل قیام کی مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر آپ رونے لگے حتیٰ کہ آپ کے آنسو ان کی داڑھی پر بہنے لگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری لغزشوں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔